دنیا کے تقریباً تمام کامیاب ملکوں میں شہری مسائل کا حل با اختیار لوکل گورنمنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے بھی اپنی معاشی ترقی کی بنیاد مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم پر رکھی، اور انہی مقامی حکومتوں نے لوکل گورنمنٹس کو اپنی اکانومی کا سب سے طاقتور انجن بنا دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ مضبوط لوکل گورنمنٹس نے چین کو دنیا کی مانی جانی اور شاید سب سے بڑی اکنامک سپر پاور بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ آج چین میں انڈسٹریل پارکس، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ، جدید شہری انفراسٹرکچر اور انڈسٹریل گروتھ کے پیچھے بڑی حد تک مقامی حکومتوں کا کردار ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں صورتحال بالکل برعکس ہے۔ یہاں تقریباً ہر جمہوری حکومت نے مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم سے گریز کیا، اکثر بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کی، اور جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے انتخابات کروا بھی دیے تو منتخب نمائندوں کو وہ اختیار نہیں دیے جن کے ذریعے وہ مؤثر انداز میں کچھ بھی کر سکے۔ یوں اختیارات اور وسائل کی نچلی سطح تک حقیقی منتقلی کبھی نہیں ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر اختیارات صوبائی حکومتوں اور بیوروکریسی کے اپنے پاس ہوتے ہیں۔ جو مرضی ہوتی ہے صوبائی حکومت کرتی ہے، اور پھر اس کا ذریعہ بن جاتی ہے پروونشل اور فیڈرل بیوروکریسی۔ حالانکہ یہ بات پاکستان کے آئین میں اور خاص طور پہ آئین کے آرٹیکل 140A میں واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ منتخب مقامی حکومت کو انتظامی اور مالی اختیارات منتقل کرنا ضروری ہے، مگر عملی طور پر آج ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ اسی لیے بہت سے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر اختیارات اور وسائل واقعی نچلی سطح کو منتقل ہو جائے تو پاکستان کے شہر بھی ترقی، سرمایہ اور روزگار کے مراکز بن جائے، اور یہی نظام پاکستان کی اکانومی کو نئی رفتار دے، پاکستان کو نئی پہچان دے۔ چائنا کی پر کیپٹل انکم 1980 میں ہم سے کم ہوتی تھی، پاورٹی جو تھی وہ ہم سے بہت زیادہ تھی۔ ان کا نظام کیا ہے؟ سینٹرلائزڈ کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ پالیسی میکنگ کرتی ہے، all the implementation of all the policies, all the programs are done by the local governments. Each mayor is evaluated on the basis of his performance. And if he's good, he is kicked upstairs. And finally, he becomes a member of the Politburo. Merit-based system, decentralization, ساری local government کو powers ہیں کہ land بھی وہ بیچے گی، buildings بھی وہ بنائے گی، incentives بھی دے گی۔ So there's a competition between the provinces کہ ہم کتنا attract کریں لوگوں کو اپنے province میں، تاکہ یہ business جو ہے بڑھا سکیں۔ اگر ہم چائنیز ماڈل لے کے آئیں گے، I can assure you the economic growth will trickle down rather than remain concentrated. کیا بات ہے! اور یہ دلچسپ بات ہے کہ فوجی ادوار میں نسبتاً باقاعدگی سے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرائے گئے۔ اس حوالے سے ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ میں ایک انتہائی اہم حقیقت سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں لوکل گورنمنٹس کے ذریعے ہونے والے اخراجات آج مجموعی سرکاری اخراجات کے 5% سے بھی کم ہیں، جبکہ 2005 میں یہ شرح تقریباً 10% تک پہنچی تھی۔ یعنی پچھلے 20 سالوں میں مقامی حکومتوں کا کردار کم سے کم اور کمزور سے کمزور کیا گیا ہے۔ دوسری جانب چائنا ہے جس نے واحد ریاستی نظام یعنی یونٹری اسٹیٹ ہونے کے باوجود اختیارات بڑی حد تک مقامی حکومتوں کو منتقل کیے ہیں۔ IMF کے مطابق چین میں مجموعی اخراجات کا تقریباً 85% لوکل گورنمنٹس خرچ کرتی ہیں، جو دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ یعنی ترقی کے منصوبوں سے لے کے انویسٹمنٹ، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، انڈسٹریل پارکس، ایجوکیشن، ہیلتھ، لوکل اکنامک پلاننگ، تمام فیصلے مقامی سطح پر ہوتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ چائنا کس جگہ پہ پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے مختلف شہر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہر شہر کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز، انویسٹمنٹ اور امپلائمنٹ اپنے علاقے میں لائے۔ اسی مقابلے نے چین کی کایا پلٹ دی ہے۔ مثال کے طور پہ جب فاکس کام، BYD اور اس قسم کی بانی جانی گلوبل کمپنیز نئی فیکٹریز لگاتی ہیں تو اکثر مقامی حکومتیں انہیں زمین فراہم کرتی ہیں، مقامی حکومتیں سڑکیں بناتی ہیں، مقامی حکومتیں بجلی کا انتظام کر کے دیتی ہیں، اجازت نامے تیزی سے جاری کرتی ہیں، انڈسٹریل انفراسٹرکچر تیار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چینی شہر صرف انتظامی یونٹ نہیں بلکہ اکنامک گروتھ کے سینٹرز بن چکے ہیں۔ ادھر پاکستان میں صورتحال الامان الحفیظ، کئی شہروں میں مقامی حکومتیں اپنی مرضی سے سڑک تک نہیں بنا سکتی، ٹرانسپورٹ کا منصوبہ شروع نہیں کر سکتی، نہ ہی اربن پلاننگ، نہ انویسٹمنٹ سے متعلق کوئی فیصلے آزادانہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر فیصلے صوبائی دارالحکومتوں میں ہوتے ہیں، صوبائی وزیر اعلیٰ کرتا ہے، شہری وسائل و اختیارات کے لحاظ سے کمزور رہ جاتے ہیں، شہر
ایک عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، جیسے پاکستان کا بزنس نو سینٹر کراچی ہے۔ شاید اسی لیے بہت سے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پاکستان کی اگلی معاشی چھلانگ وفاق یا صوبوں سے نہیں بلکہ با اختیار اور مالی طور پر خود مختار مقامی حکومتوں سے شروع ہوگی، کیونکہ مضبوط شہر ہی مضبوط اکانومی کی بنیاد رکھیں گے۔